تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ تمہارے باپ دادا ہی تھے، یہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، موت کا انتظار کر رہے، یہ تھے تمہارے آبا و اجداد۔ تو آج ہماری عورتیں، وہ تو سونے کے سکے تھے، اگر تانبے کے سکے ہو تو عورتیں خرچ کرنے میں کنجوسی کریں گی، اور اگر چاندی کے ہو تو بہت مشکل ہے، اور سونے کا تو ناممکن ہے۔ چاہے جتنی پڑھی لکھی عورت ہو، اب بھی دنیا کے اندر تعلیم سے وہ شائستگی اور دلچسپی نہیں پیدا ہوئی جو مسلمان عورتوں کے اندر 1000 سال پہلے تھی، کہ سونے کے سکے اس طرح لٹاتی تھی اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر کہ جیسے پانی بہایا جاتا ہے، پانی بہایا جاتا ہے۔ تو دوستو، میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے لخت جگر ہیں، یہ ہمارے دید و دل ہیں بچے۔ نعمت نہیں دنیا میں پسر سے کوئی بڑھ کر، راحت نہیں آرام جگر سے کوئی بڑھ کر، لذت نہیں پاکیزہ ثمر سے کوئی بڑھ کر، نکہت نہیں بوئے گلے تر سے کوئی دل، صدموں میں علاج دل مجروح یہی ہے، ریحاں یہی، روح یہی، روح یہی ہے۔ ماں باپ کا دل غنچہ خندہ ہے اسی سے، وہ گل ہے کہ گھر رش کے گلستہ ہی تھی، سب راحت و آرام کا ساما ہے اسی سے، آبادی کاشان انسان ہے اسی سے۔ کس طرح کھلے دل کی دیگر بند نہیں ہے، گھر قبر سے بدتر ہے جو فرزند نہیں۔ اس فرزند کی تعلیم پر اور اس دختر نیک اختر کی تعلیم پر اگر ہم نے بخل سے کام لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اولاد کی محبت میں آپ جھوٹے ہیں، آپ مسخرہ پن کر رہے ہیں، آپ مگرمچھ کا آنسو بہا رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا، جتنی بھی دنیا، پوری دنیا ہر گناہ کو معاف کر سکتی ہے۔ میں اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانوں کی بات کر، ہر گناہ کو دنیا معاف کر سکتی ہے، چوری کو معاف کر سکتی ہے، قاتل کو معاف کر سکتی ہے، زانی کو معاف کر سکتی ہے، بدکار کو معاف کر سکتی ہے، لیکن ایک ایسا جرم ہے جس کو دنیا کبھی نہیں معاف کرتی ہے، نہ دنیا نے معاف کیا۔ وہ کیا ہے؟ جرم ضعیفی، کمزوری کو دنیا کبھی معاف نہیں کرتی ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اس لیے کمزور بننا یہ ثواب نہیں ہے۔ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے کہیں بہتر ہے۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، آپ ہی کا تحفہ ہے، آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں، ماررا کا ایک شاعر تھا عربی، ابو الاعلیٰ مارری، نابینا تھا مگر بڑا اعلیٰ درجے کا شاعر تھا۔ دیکھیں اس نے کیا کہا، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، یعنی گوشت نہیں کھاتا تھا، سبزی ساگ کھاتا تھا۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، حالانکہ گوشت خور قوم تھی اس کی، عرب تھا وہ۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات، تیتر کا شکار کیا اور اس کے بعد اس کو بھونا اور اس کو خوب مسالے میں لگایا اور اس کے بعد پیش کیا۔ مسالے کی خوشبو آتی ہے تو جو آدمی نہ کھانا چاہے وہ بھی کھا لیتا ہے۔ ایک بڑے عالم تھے، بادشاہ مہدی باللہ کے یہاں گئے اور اس نے کھانے کے تو کہا ہم تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے، اور وہ واقعی متقی تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ارے کھانا لگاؤ، جب خوشبو آئے گی تو کہہ دیں گے۔ واقعی وہ جب خوشبو سے زعفران کے مسالوں کی آئی تو تیار ہو گئے، خوشبو ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ یہ خوان تر و تازہ مارری نے جو دیکھا، وہ بھنا ہوا تیتر اور گھی میں بگارا ہوا، جب مارری نے دیکھا، یہ خوان تر و تازہ وہ جو مارری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، غفران اللزومات اس کی شاعر دیوان کی کتابیں ہیں، اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں شاعری میں، 2 دیوان ہے، ایک کا نام غفران ہے، ایک کا نام ہے لزومات۔ تو پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ یہ خوان تر و تازہ مارری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات،
اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ اے معصوم پرندے یہ بتاؤ تم نے کیا قصور کیا تھا کہ تم کو تیر مارا گیا اور اس کے بعد سینے پہ تم نے تیر کھایا اور اس کے بعد تڑپے، پھر تم کو ذبح کیا گیا، پھر تمہاری بوٹیاں بنائی گئیں، پھر آج ہماری بتیسی کے اندر پیسنے کے لیے پیش کیا گیا۔ تم نے کیا قصور کیا تھا؟ چوری کی تھی، ڈکیتی کی تھی، رہزنی کی تھی، زناکاری کی تھی۔ یہ خوان تر و تازہ ماری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران العظومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ پھر اس کے بعد کہا تم کیا بولو گے ہم سے سنو، افسوس صد افسوس کی شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس تم زمین کے کیڑے بنے رہے، حالانکہ آسمان و زمین کی بلندیاں تم کو بلندی کی دعوت دے رہی تھی اور قوت کی دعوت دیتی تھی۔ تم اوپر چلے جاتے، کسی تیر چلانے والے کی تیر اور کسی گولی چلانے والے کی گولی وہاں تک پہنچتی نہیں، اس کی رسائی سے آگے ہو جاتے۔ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے اور قیامت تک یہ فتویٰ ہمیشہ جاری رہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو قومیں کمزور ہوتی ہیں وہ کتوں کی موت ماری جاتی ہے، وہ گیدڑوں کی موت ماری جاتی ہے، وہ بیلوں گایوں کی موت ماری جاتی ہے، اپنی موت نہیں مرتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کمزور ہونا کوئی کار ثواب نہیں ہے، کمزور ہونا کوئی جنت کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ حضرت نے جب فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ طاقتور مسلمان چاہے جسم کے اعتبار سے طاقتور ہو، چاہے دماغ کے اعتبار سے طاقتور ہو، چاہے تعلیم کے اعتبار سے طاقتور۔ جہل بھی ایک کمزوری ہے، بیماری اور جہالت بھی ایک کمزوری ہے، جسمانی ذوق بھی ایک کمزوری ہے، رائے کی کمزوری بھی ایک کمزوری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ طوفان باد و بارہ سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا، زلزلے آ جائیں، بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، بستیوں کو بہا لے جائے، اس سے بستیوں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا۔ قوموں طوفان باد و بارہ سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا جو شعور صحیح کی محرومی سے پہنچتا ہے۔ صحیح شعور جب نہیں ہوتا ہے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو سپہ سالار بنایا اور جب محاذ پہ پہنچ گئے تو کہا بیٹا اللہ نے عزت میں اور راحت میں بیر رکھا ہے، عزت اور راحت میں دشمنی ہے، عزت لینا ہے تو راحت کو ترک کرو، اور اگر راحت اختیار کرنا ہے تو عزت کو بھول جاؤ۔ عزت بھی ہو اور راحت اور کوئی شوق آپ کا اسے محروم نہ رہے، کھانے کا شوق، پہننے کا شوق، گبازی کا شوق، عیاشی کا شوق، یہ دو چیزیں نہیں جمع ہو سکتی۔ تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ تو اس لیے میرے دوستو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مضبوط بنو، صحت کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی اور شعور کے اعتبار سے بھی آپ کے اندر بلندی۔ اور اگر آپ جاہل رہے تو وہ آپ کا گناہ ہے، دوسرے کا گناہ نہیں ہے۔ اگر رائے تعلیم رائے کے اعتبار سے آپ تو آپ کا گناہ ہے۔ نشہ استعمال کرو گے، سگریٹ استعمال کرو، سگریٹ جیسی ٹانگیں اور ہاتھ بن جائیں گے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اگر کمزور بنو گے وہ تمہارا جرم ہے اور مجرم ہی کو سزا ملتی ہے۔ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جرم آپ کرے سزا دوسرا پائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جسم اپنا کمزور آپ کریں، آپ ہی دبوچے جائیں گی۔ بیماری کے اسباب آپ مہیا کریں، بیماری آپ کو پچھاڑے گی، دوسرے کو نہیں پچھاڑے گی۔ یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو آج ہمارے نوجوان وہی جوان ہے ملت کی آنکھ کا تارا، وہی جوان ہے بیڑی سگریٹ پینے والا، لڑکیوں کے اسکول کے پاس گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر لڑکیوں کو تاکنے والا، آنکھیں سینکنے والا، ہر خواہش کے پیچھے دوڑنے والا، وہ نہیں جوان قوم کی نیا نہیں پار کر سکتا۔ وہی جوان ہے ملت کی آنکھ کا تارا۔ شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ اگر ہے بزم
اگر ہے رزم تو شیران غاب سے بڑھ کر، جھاڑی کے شیر کی طرح اگر کہیں دشمن مقابل میں آتا ہے اور آبرو پامال کرتا ہے، جسم پہ حملہ کرتا ہے، عزت پہ حملہ کرتا ہے، تو شیر غاب جھاڑی کا شیر بن جانا۔ اگر ہے رزم تو شیران غاب سے بڑھ کر، اور اگر ہے بزم تو رانا جوان تاتاری۔ تو یہ چیز میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیندار بنایا ہے، غریب ہونا ثواب نہیں ہے۔ سن لو اچھی طرح، جو ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے اس کو دوسرے کی کمائی کھانا حرام۔ رسول اللہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ لو یعلم اللہ یعلم الناس ما فی المسئلہ ما مشا الیہا احد۔ اگر لوگ سمجھ لیں کہ سوال میں کتنی ذلت اور اللہ کو سوال کتنا ناپسند ہے تو کوئی سوال کا تصور تک نہ کرے، تصور تک نہ کرے۔ من سأل وله ما یغنی جاء یوم القیامت وفی وجهہ خدوش و قدوح۔ اگر بے ضرورت کوئی سوال کرے گا، گھر میں کھانا ہے دوسرے کے سامنے، آپ نے دستے سوال دراز کیے تو قیامت کے دن آدمی آئے گا سوال کرنے والا گداگر، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، جیسے ہڈی کی مادر ہوتی ہے اس طرح ذلیل ہوگا محشر میں اربوں انسانوں کے سامنے۔ حضرت کے سامنے ایک انصار میں سے تھے، مدینے کے رہنے والے، حضرت سے سوال کیا۔ حضرت کی طبیعت خط الرحمت عالم تھے، اپنے ایک امتی کا غریبی اور فقر دیکھ کر حضرت کی طبیعت پگھل گئی۔ آپ نے فرمایا اما فی بیت کا شیء، ارے تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے جو تم اس ذلت پہ آمادہ ہوئے سوال کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میرے یہاں کچھ نہیں۔ کہا کچھ ہے؟ کہا ہاں، حلسن نلبس بعضہ ونفث بعضہ وقاب نشرب فیہ، ایک پیالہ جسے پانی پی لیتے ہیں اور ایک چادر آدھی اوڑھ لیتے ہیں آدھی بچھا لیتے ہیں۔ کون سی چیز تھی گھر کے اندر؟ یہ کوئی چیز ہے معمولی سے معمولی فقیر کے اس سے بڑا فرنیچر ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور اسلام کا مزاج دیکھ فرمایا تمہارے گھر میں کوئی کہا کچھ نہیں ہے، ایک کمبل ہے آدھا بچھا لیتے آدھا اوڑھ لیتے، ایک پیالہ جسے پانی، فرمایا اتنی بھی ہوا لے کر آؤ۔ مسجد نبوی میں لے کر حضرت اپنے ہاتھ میں اعلان کیا من یشتری ھذین، ان دونوں کو کون خریدے گا، ہم بیچ رہے ہیں۔ تو حالانکہ وہ سب پھٹی پرانی چادر تھی، کوئی نہ لیتا، لیکن حضرت کے ہاتھ میں تھی تو قیمتی ہو گئی۔ تو ایک صاحب نے کہا انا آخذہما بدرہم، ہم 1 روپے میں لینے والے۔ حضرت نے فرمایا من یزید، 1 درہم سے زیادہ اور کون دے گا؟ تو دوسرے نے کہا انا آخذہما بدرہمین، ہم 2 روپے میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت کے تکلف نہیں تھا، 2 روپے ٹھیک تھے۔ فرمایا لاؤ، 2 روپے لے لیا اور وہ دونوں چیزیں اس کو دے دی۔ حضرت نے فرمایا 1 روپے کا غلہ لے کر اپنے گھر والوں کو دے آؤ اور 1 روپے کی کلہاڑی میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ 1 روپے کا غلہ گھر دے آئے اور کلہاڑی لے کر آئے۔ حضرت نے ایک صحابی سے کہا، انہی سے کہا کہ یہ ببول ہے، اس کی لکڑی کاٹ کر لاؤ دستے کے لیے۔ چنانچہ لے کر آئے۔ مسجد نبوی میں امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ نصب کیا، اپنے ہاتھ سے دستہ نصب کیا اور فرمایا کہ اذهب واحتطب ولا ارینک 15 یوما، جاؤ لکڑی کاٹو بیچو اور 15 دن تک دکھائی نہ دینا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں اگر آتے تو حضرت کو دکھائی دیتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بچوں کی کمائی کے لیے اور فقر و فاقے کو دور کرنے کے لیے اجازت ہے کہ تم کہیں بھی نماز پڑھ لو اپنے محلے کی مسجد میں، اور مسجد نبوی میں نہ آؤ جس میں 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعتوں کے ثواب برابر ہے، وہاں نہ آؤ، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ 15 دن کے بعد آئے تو 10 روپے کمائے، 10 روپے کمائے، نئے کپڑے پہن کے آئے، چہرے کے اوپر تازگی تھی کہ وہ فخر فاقہ نہیں تھا، اور گھر میں غلہ اور کپڑے دے آئے۔ حضرت خوش ہو گئے، فرمایا یہ بہتر ہے یا گداگری بہتر ہے؟ تو یہ ہے اسلام کا مزاج۔ تو میں آپ سے بتاتا ہوں، غریب ہونا کار ثواب نہیں ہے۔ اللہ کسی کو غریب کر دے وہ اور بات ہے، لیکن اپنی کاہلی سے، اپنی آرام طلبی سے اور اپنی بیٹھ کر کھانے کی عادت سے توبہ کرو اور تہیا کر لو کہ باپ کی کمائی بھی ہم کو نہیں کھانا ہے، بیٹے کی بھی کمائی ہم کو نہیں۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، غریبی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جو غریب آدمی ہوتا ہے نہ اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ اس کی جان اس کے قبضے۔ شاہوکار اس کی عزت بھی لیتا ہے اور اس کا مذہب بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے اور اس کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، ان نوجوانوں ہی سے امید ہے کہ یہ گاؤں کی قوم کی نیا پار کریں گے۔ ہر شے کو مسلسل جنبش ہے، دنیا میں ہر چیز حرکت میں، چاہے سورج ہو چاہے چاند ہو چاہے کوئی چیز، ہر شے کو مسلسل جنبش ہے۔ راحت کا جہاں میں نام نہیں،
ہر شے کو مسلسل جنبش ہے. اے نوجوانوں تم بھی راحت اور آرام اختیار نہ کرو, ہر شے کو مسلسل جنبش ہے. راحت کا جہاں میں نام نہیں, اس عالم سعی و کوشش میں انسان کے لیے آرام نہیں. اگر ہمارے نوجوان تہیا کر لیں, اور جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے رکھا ہے کہ تعلیم اور تربیت, کسی دانشمند سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے, تو اس نے کہا سب سے بڑی نعمت اللہ کی عقل ہے, کیونکہ عقل سے دین اور دنیا دونوں کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اس نے کہا اگر عقل نہ ہو تو کہا پھر علم و ہنر سب سے بہتر ہے, کہا اگر علم و ہنر نہ ہو تو کہا مال و دولت سب سے بہتر ہے, کہا اگر مال و دولت بھی نہ ہو تو کہا اس کے اوپر بجلی کا گرنا بہتر ہے, وہ زمین کا بوجھ ہے دنیا سے ختم ہو جائے تو اچھا ہے. کسی نے ایک مرد دانا سے پوچھا, کسی نے ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا ہے. کسی نے ایک مرد دانا, دانے کے معنی عقل مند, دانے کے معنی وہ اناج نہیں. کسی نے ایک مرد آج تو ہمارے نوجوان اردو بھی نہیں جانتے, اسے بتانا پڑتا ہے. کسی نے ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا, کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا, کہا گر نہ ہو اس سے انسان کو بہرا, کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے کہ جو باعث افتخار بشر ہے, کہا اگر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر, کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر, کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر, کہا اس پہ بجلی کا گرنا ہے بہتر, وہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے, خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے. اے میرے عزیزو کب غفلت سے باز آؤ گے, کب تمہاری آنکھیں کھلیں گی, یہ کانوں کی ڈھٹیاں کب نکالو گے. سنو, آنکھیں کھول کر دنیا میں رہو, تمہاری قوم پستی میں پہنچ چکی ہے. خدا کے واسطے تعلیم حاصل کرو, عقل سے کام لو, اللہ نے عقل دیا ہے. مال و دولت اکٹھا کرو, مال و دولت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے, مگر مال و دولت کو جیب میں رکھو, دل میں نہ رکھو. آنے کار عبدالشکور مولانا عبدالعزیز جانتے ہیں, آنے کار عبدالشکور مدراس, جس وقت وہ مرا ہے 1/4 مدراس اس کا تھا, اتنا مالدار تھا آنے کار عبدالشکور. بہت سخی بھی تھا, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا. ان کا جب انتقال ہوا تو ایک بڑے عالم, بڑا آدمی تھا, تو اس نے بڑے عالم کو بلایا نماز جنازہ کے لیے. انہوں نے نماز جنازہ کے لیے جب آگے بڑھے تو انہوں نے فرمایا یہ اس شخص کا جنازہ ہے, یہ اس شخص کا جنازہ ہے کہ مال جس کی جیب میں رہتا تھا دل میں نہیں رہتا تھا. چیز دنیا از خدا غافل بودن, نئے قماش و نقرو فرزند زن. چاندی سونا تیوریاں بھرنا یہ دنیا داری نہیں ہے, دنیا کی محبت دل میں رکھنا دنیا داری ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بتایا کتنے اونٹ کوئی اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے, کوئی کھجوروں سے بھرا ہوا ہے, آ رہے ہیں اور اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. رسول اللہ نے ان کے جیتے جی ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی, اور وہ عشرہ مبشرہ میں تھے. عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, اور حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی جو کمیٹی بنائی تھی خلافت کو طے کرنے کے لیے, ان میں ایک نام ان کا بھی تھا. اتنے اعلیٰ درجے کے انسان تھے اور اتنا پیسہ تھا. تو کیا پیسہ رکھنے سے دنیا دار ہوتا ہے, زمیندار بننے سے دنیا دار ہوتا ہے, کوٹھیاں بنانے سے دنیا دار ہوتا ہے؟ دنیا کی ضرورت پڑتی ہے, دنیا کی محبت اور دین کے تقاضے میں حائل ہو جائے دنیا, یہ ہے دنیا داری. چیز دنیا از خدا غافل بلند, کشتی پانی میں چلتی ہے, جب تک پانی باہر ہے کشتی کے تو کشتی کے لیے نجات کا سامان ہے, کیونکہ کشتی پانی میں چلے گی, خشکی میں نہیں چلتی. لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا. اسی طرح سے مال جب باہر رہے, جیب میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب مال آپ کے دل میں آ جائے, اور مال کی محبت کے لیے ماں کا حق نہ ادا کرو, باپ کا حق نہ ادا کرو, ملت کا حق ادا نہ کرو, قوم کا حق ادا نہ کرو, تو پھر یہ وہی ہے کہ کشتی میں پانی آ گیا ہے, اب کشتی کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں, آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. آپ نے پیسے کو دانت سے پکڑ لیا, آپ نے پیسے کو اپنا ماتحت نہیں سمجھا, آپ نے پیسے کو اپنا مال نہیں سمجھا, بلکہ آپ پیسے کے غلام ہو گئے. تو بہرحال میں نوجوان سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کماؤ, مال حاصل کرو, طاقتور بنو, تعلیم حاصل کرو. تم کو معلوم ہے, میں اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ ابھی چند سال ہوئے, 100-200 سال کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انگریزوں کی تاریخ 500 سال کی تاریخ, یہ سب تاریخ نہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں کوئی صحرا میں نہیں آواز لگا رہا ہوں اور بے پر کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں. 500 سال پہلے انگریز دور گمنامی میں تھا, اور لندن کے اندر کیچڑ تھا. 500 سال پہلے نہ سڑکیں بنی تھی, نہ مکانات تھے, نہ روشنی تھی. اور آپ کا شہر بغداد 500 سال پہلے ہن برستا تھا, وہاں ہن برستا تھا, سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر.
آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے. کنگن کا اگر ہاتھ پہ ہو تو شیشے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آنکھیں کھولیے اور دیکھ لیجئے کہ یہ دیکھیے کنگن ہے. اسی طرح میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا ثبوت موجود ہے. آپ کے خلفاء اور آپ کے بادشاہوں کا اتنا رعب تھا کہ یورپ کے بادشاہ اپنے سکے کے اوپر, سونے اور چاندی کے سکوں کے اوپر کلمہ چھپواتے تھے اور کلمہ نصب کرتے تھے تاکہ بادشاہ راضی ہو جائے. بادشاہ انگلینڈ کے برٹش میوزیم میں, انگلینڈ کے برٹش میوزیم میں وہ سکے موجود ہیں جو انگریزوں نے ہارون رشید اور مامون رشید کو خوش کرنے کے لیے کلمے کے ساتھ ڈھالے تھے, کلمے کے ساتھ ڈھالے تھے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو ہے تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. انگریز یورپ کی تاریخ صرف 500 سال کی ہے اور آپ کی تاریخ 1500 سال کی ہے. آپ کہاں فراموش کر گئے؟ پوری دنیا کو یورپ نے فتح کیا, چاہے جاپان ہو, چاہے ہندی ہو, چاہے امریکہ ہو, لیکن مسلمان قوم ایسی ہے جس نے یورپ کو بھی روندا. اے گلستان اندلس, وہ دن ہے یاد تجھ کو. اسپین جو یورپ کا بہت بڑا ملک ہے, انگلینڈ سے بڑا ملک ہے, جرمنی سے بڑا ملک ہے. آپ نے دیکھا, آپ اس کا ایریا دیکھیے اور اس کی پیداوار اس زمانے میں جو تھی, 50 سال لگ گئے بادشاہوں کا محل کھودنے میں, یہ حال تھا. تو آپ کو اپنی قومی تاریخ معلوم ہے؟ پوری دنیا پر یورپ نے حکومت کی, یورپ پر نہ جاپانیوں نے حکومت کی, نہ چائنا نے حکومت کی, نہ ہندوستان نے حکومت کی, کسی قوم نے حکومت نہیں کی. صرف آپ کی قوم ایسی تھی مسلم جس نے یورپ کو روندا اور 700 سال تک حکومت کی. اے گلستان یورپ, وہ دن یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیا ہمارا. اور ہم کہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو, تم کو کچھ یاد نہ ہو تو تاج محل دیکھ لیا کرو, لال قلعہ دیکھ لیا کرو, دلی کی جامع مسجد دیکھ لیا کرو, قطب مینار دیکھ لیا کرو. یہ تاج محل اور یہ لال قلعہ کیا بتاتا ہے؟ اس کے بنانے والے جاہل تھے, اس کے بنانے والے پسماندہ تھے, اس کے بنانے والے محکوم تھے. محکوم ایسی عمارت بناتے ہیں جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہو. بل کلنٹن جو 2 مرتبہ صدر رہنے کا جس کو موقع ملا, وہ آ کر کے تاج محل کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ تاریخی بات کہی کہ آج میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا. اس کے الفاظ ہیں, آج میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کا یہ 7واں عجوبہ دیکھا. جس نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کا بنایا ہوا یہ 7واں دنیا کا عجیبہ تاج محل دیکھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ تو 200-300 سال پہلے تاج محل بنایا گیا ہے, 300 سال پہلے آپ کی تاریخ یہ تھی. تو حالات نے غبار بیچ میں پیدا کر دیا ہے, پردے لٹکا دیے, پردے ہٹاؤ تو تاریخی حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی. تعلیم سے آپ کا وہ رشتہ تھا. آپ کو معلوم ہے یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے تبصرہ نگاروں نے کیا کہا کہ اگر مسلمانوں کی اندلس پہ حکومت نہ ہوتی, اگر مسلمانوں کی اندلس پہ حکومت نہ ہوتی تو یورپ کی ترقی 100 سال پیچھے ہو جاتی, اور بعض لوگوں نے کہا 500 سال پیچھے ہو جاتی. یہ سب جو یورپ میں برباد کیے گئے, مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا, ان کے سائنسداں, ان کے پڑھے لکھے اطباء اور ان کے سب جتنے بڑے اہل علم تھے, ان کو یورپ نے خرید لیا, کیونکہ دماغ تو پیسے سے خریدے جاتے ہیں. ان کو خرید لیا اور ان کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, لیکن آپ تیار تو ہوں. راہ خود بڑھ کے بتاتی ہے, نشان منزل چلنے والا بھی تو ہو گردش ایام کے ساتھ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو کوشش کرتے ہیں راستہ ان کو ملتا ہے, اور جو راستے پہ آتے ہی نہیں, گھر پڑے رہتے ہیں, ان کو راستہ نہیں ملتا. ٹھوکریں کھائے گا آدمی, چل گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. ایکسیڈنٹ کا کیا مطلب ہے کہ وہ آدمی آیا, اس نے زندگی کا ثبوت دیا, اس نے حرکت کی, وہ چلا پھرا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. جو معذور ہیں, جو اپاہج ہیں, جو لنج ہیں, ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں, وہ زندگی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو اس لیے میرے عزیزوں, دماغ کو ہٹ کر اللہ تعالیٰ, اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی, آثار و نشان سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. مسلمانوں کو تعلیم سے کتنی دلچسپی تھی. آج ہمارا جہالت سے وہ رشتہ ہے جو چولی اور دامن کا, چولی دامن سے الگ نہیں ہوتی, دامن چولی سے الگ نہیں ہوتا. آج یہ ہے, اور پہلے کیا تھا, تعلیم سے مسلمانوں کا وہ رشتہ تھا جو چولی اور دامن کا ہوتا ہے. اولاد کی محبت قربان کر دی, بیوی کی محبت قربان کر دی, اور ایک ملک نہیں 5 ملکوں میں علم حاصل کیا.
یہ تھا مسلمانوں کے اندر تعلیم کا ولولہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہمیشہ بڑے بڑے علماء پڑھاتے تھے، آج بھی آپ جائیں مغرب کے بعد درس لگتا ہے، بڑے بڑے علماء پڑھاتے ہیں۔ تو امام مالک پڑھا رہے تھے تو ایک 17 سال کا مصری نوجوان آیا اور اس نے پوچھا افیکم عبد الرحمن بن القاسم، آپ کی مجلس میں عبد الرحمن بن قاسم ہیں؟ تو امام مالک نے عبد الرحمن بن قاسم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اشارہ کیا، وہ گیا اور اس نے بازو پکڑے اور بازو پکڑ کے اٹھایا، نوجوان تھا، اور اٹھانے کے بعد کان میں کچھ کہہ دیا، بس کان میں کچھ کہنا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ امام مالک سمجھے کہ یہ ان کے وطن سے کہیں سے آیا ہے، کسی حادثے کی خبر لے کے آیا۔ تو امام مالک نے فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت عجیب بات ہے، سکوت آموز طول داستان درد ہے، ورنہ زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تاب سخن بھی ہے، ہماری داستان عجیب و غریب ہے، نہ پوچھیے۔ آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت میں مصر کا رہنے والا ہوں اور 17 سال ہو گئے ہیں میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ حضرت امام مالک کی باندھی ان کو یا عبد مالک کہتی تھی، اے مالک کے غلام، کیونکہ اس کے تصور سے یہ بات بالا تر تھی کہ یہ غلام کے سوا 17 سال تک چوکھٹ میں امام مالک کے کون رہ سکتا ہے؟ تعلیم علم میں 1 سال رہا، 2 سال رہا، یہ تو 17 سال سے فجر کے وقت آتا ہے اور شام کو جاتا ہے۔ تو عبد مالک کہتی تھی، تو 17 سال سے حضرت میں آپ کی مصر کا رہنے والا ہوں۔ میں جب وہاں مصر میں تھا تو میں نے آپ کی کتاب پڑھ لی تھی موطا امام مالک، لیکن مجھے بے چینی تھی کہ مصنف زندہ ہے اور ہم دوسرے سے سبق لے رہے ہیں، اور مصر میں جا کے مصنف سے پڑھنے، لیکن بیوی تھی اور دودھ پیتا بچہ تھا تو ان کا خیال مجھے مانے ہوتا تھا۔ ایک دن رات کو میں کروٹیں بدل رہا تھا تو میری بیوی تو رفیقے حیات 24 گھنٹے کی ساتھی تھی، اس نے دیکھا کہ کروٹیں بدل رہے تو پوچھا کیوں کروٹیں بدل؟ کہا جو کروٹیں بدلا جو بے چینی اس کا علاج تمہارے ہاتھ میں۔ کہا کیا؟ کہا میں امام مالک سے پڑھنا چاہتا ہوں اور امام مالک تو مدینے میں رہتے ہیں۔ تو کہا پھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے نان نفقے کی ذمہ داری میں نے لی۔ وہ مومن تھی، کہا ارے حضرت ابراہیم حضرت حجرہ کو چھوڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے چٹیل میدان میں ان کے لیے انتظام کیا تھا، اللہ آپ کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ جائیے۔ میں چلا آیا، 1 سال رہا، 2 سال رہا، 3 سال رہا۔ منہومان لا یشبعان، 2 پیاسے ایسے جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک مال کا پیاسا ایک علم کا پیاسا۔ میں نے سوچا کہ ابھی میری خامی دور نہیں ہوئی، مجھے اور رہنا ہے۔ تو قافلہ حاجیوں کا واپس جا رہا تھا مصر، تو میں نے خط لکھا اپنی بیوی کو کہ محترمہ معاف کرنا، میں نے تمہاری حق تلفی کی، میرا ارادہ یہاں اور رہنے کا ہے، میں تم کو اختیار دیتا ہوں، چاہو تو میرے نکاح میں رہو اور چاہو تو دوسرے شوہر سے نکاح کر لو۔ تو بیوی تھی مومن غیرت مند، اس کا جواب آیا کہ میں اتنی بے غیرت نہیں کہ اپنی قسمت ایک ایک چوکھٹ پہ آزماتی پھروں، اللہ تعالیٰ نے جس سے جوڑ دیا میں اسی پہ مرنا چاہتی ہوں، اور آپ اطمینان سے علم حاصل کیجیے، اگر خدا نخواستہ آپ فوت بھی ہو گئے تو مجھے شکوہ نہیں ہوگا بلکہ اطمینان ہوگا کہ میرا رفیق زندگی علم کی راہ میں قربان ہو گیا۔ جب ایسا جواب آیا تو حضرت میں آپ کا ٹھہر گیا 17 سال ہو گئے۔ اس 17 سال کے عرصے میں آئے نوجوانوں سنو، یہ ہے وہ قوم جہاں سے آپ آئے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو ہے تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ تو حضرت 17 سال ہو گئے، اس 17 سال میں وہ دودھ پیتا بچہ سیانہ ہوا، بالغ ہوا، اس نے مال کمایا، صاحب نصاب ہوا، اس پر زکات، حج فرض ہوا۔ تو جب حج کو آنے لگا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا جب مدینے جاؤ گے تو تمہارے ابا امام مالک کے یہاں مجلس میں ملیں گے، ان کی خیریت لے کے آنا، ان سے دعائیں لینا، ان کی بلائیں لینا۔ تو یہ 17 سال کا بچھڑا ہوا خون ہے جو پہلی دفعہ ملا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، آہ سے بھر نہ آئے تو، یہ کوئی پتھر کا ٹکڑا تو نہیں، یہ گوشت پوست اور جذبات کا ٹکڑا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، آہ سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ تو امام مالک اور پوری مجلس رونے لگی۔ یہ تھی علم سے دلچسپی کہ بیوی اور بیٹے کی محبت کو بھی قربان کر دیا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، میرے اشک جن کو گوہر کہیں تیری رہ گزر میں بکھر گئے، اے محبوب تیرے راستے میں میں نے آنسو لوٹے، آنسو بکھیر دیے، یہ آنسو جو موتی کا درجہ رکھتے ہیں میں نے تیرے راستے میں موتی سمجھ کے بکھیر دیا۔ میرے عشق جن کو گوہر کہیں تیری رہ گزر میں بکھر گئے، میری کائنات لٹی سہی تیری رہ گزر تو سنور گئی۔ تو اگر بیٹے اور بیوی کی محبت کی ضرورت پڑی تو اس کو بھی قربان کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے ایک فاتح تھا عبد الرحمن فروخ، انہوں نے ترکی میں جھنڈے گاڑے تھے۔ حضرت ربی ابن زیاد صحابی رسول تھے، ترکی کے فاتح، ان کے یہ غلام تھے، کوئی 20-25 سال کی عمر تھی۔ تو جب ترکی میں جھنڈے گڑ گئے تو حضرت نے نظر مانی تھی کہ میری زندگی کی آخری آرزو یہ ہے کہ میں ترکی میں جھنڈے گاڑ دوں۔ ہمارے نوجوانوں کی آرزو کہاں ہے؟ ہمارے نوجوانوں میں اولو العزمی ہے، ہمارے نوجوانوں میں بلند خیالی ہے،
ہمارے نوجوانوں تو صرف خواہشات رہ گئی ہے کہ گوشتابہ کھاؤ، مچھلی کھاؤ اور بریانی کھاؤ. تمہارے پاس بلندی بھی ہے تو ان کی بلندیاں کیا تھیں؟ ان کے خیالات دوسرے تھے، ان کا عالم بھی دوسرا تھا. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. صحابہ جس ماحول میں اڑتے تھے وہ ماحول آپ کو نصیب ہی نہیں ہے، وہ بلندی نصیب نہیں ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی گرد راہ کے برابر ہی ہم نہیں پہنچ. ان کی آرزوئیں کیا تھی کہ ہم ترکی یورپ کا حصہ کہہ رہا، وہاں بھی جھنڈا گاڑ دیں. گاڑ دیا. تو چنی خواہی خدا خواہ چنی، مید حد یزداں مراد متقی. ہم کچھ چاہتے ہیں، آپ کچھ چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نیک بندوں کی مراد پوری کر دیتا ہے. تو جب فتح ہو گیا تو دریائے جیہوں کے کنارے پہنچے اور فرمایا سب لوگ وضو کریں اور سجدہ شکر ادا کریں. تو سب نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد بیٹھ گئے، چاندی اور سونا ڈھیر لگا دیا گیا، دونوں ہاتھ بھر بھر کے غازیوں کو دیا. سب سے زیادہ اپنے غلام عبد الرحمن فروخ کو دیا، کیونکہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ یہ کس طرح سے مجمع میں گھس جاتا تھا. تو 30,000 اشرفیاں سونے کی دی اور کہا بیٹا تو نے اسلام کے لیے اتنی قربانی دی ہے، اب میں تجھ کو غلام نہیں رکھوں گا، جب تو آزاد ہے، تو نے تیرا نوجوان ہے، شادی کرو، گھر بساؤ. تو آج کل تو لوگ انگلینڈ سوچتے ہیں، امریکہ سوچتے ہیں، اور اس زمانے میں لوگ مکے و مدینے کے ساتھ کچھ سوچتے نہیں. تو سوچا کہ مدینے میں چلیں، گنبد خضرا کے سائے میں ایک مکان بنا لیں. چنانچہ گئے اور ایک مکان لے لیا اور ایک نیک خاتون سے نکاح کر لیا. دونوں میاں بیوی رہنے لگے. 1-2 سال گزرے تھے، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے گئے تو امام جمعہ نے اعلان کیا فلاں محاذ کے اوپر مجاہدین کی ضرورت ہے، آپ لوگ رضاکارانہ طریقے پر نام لکھائیے. یعنی ڈنڈے کے زور پر نہیں، خوشی سے. اس زمانے میں خوشی سے لوگ لکھاتے تھے، کوئی رجسٹر نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی سپاہی اور پیادے ہوتے تھے. سب لوگوں نے نام لکھایا. سب سے آگے حضرت ہی بڑھ گئے عبد الرحمن فروخ، کیونکہ پہلوان جو کشتی لڑتا ہے وہ لنگوٹا اتار بھی دے اور کسی نامی گرامی کشتی کا اعلان ہو تو پہلوانی کا شوق چٹکی لیتا ہے کہ لاؤ ہم بھی لڑیں تو 2 ہاتھ کریں. تو اب 2 سال گزر چکے تھے، نیزے اور تیروں کی بارش اور تلواروں کا کھنکنا اور گھوڑوں کا ہنانا اور وہ غبار جنگ اس کی عادت تھی. وہ دیکھنے کافی عرصہ ہو چکا تھا، موقع آیا تو شوق جہاد چل رہا ہے، آگے بڑھ کے نام لکھایا. اور گھر آئے تو بیوی سے کہا میں تو جہاد میں جا رہا ہوں. تو بیوی نے کہا ولی من تترکونی و تترکو ھذا الجنین، جہاد میں جا رہے ہیں، شوق سے جائیے، ہم کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہمارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے کہا اترکو کہ للہ ولی رسول، ارے اللہ اور رسول پہ چھوڑ کے گنبد خضرا کے سائے میں تم کو تکلیف ہوگی اور خرچے کی بات ہے تو یہ لو 30,000 اشرفیاں خرچ کرنا اور جو بچہ ہے اس کا حساب دے دینا. تو بیوی مطمئن ہو گئی اور چلے آئے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، پتہ ہی نہیں چلا. تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے تاریخ پہلو میں چلی جائے، مایوسی ان کی فطرت میں ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہو نہ ہو میرا شوہر اللہ کے راستے میں کام آ گیا، سینے پہ پتھر رکھ کر کے صبر کر لیا. 4-6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، جو پیٹ میں تھا وہ گود میں آ گیا. شوہر کی امانت اور یادگار سمجھ کر سینے سے لگایا اور اس کی پرورش کرتی رہی. بچہ تھا ہوشیار، بالائے سرشت ہوش مندی، میتاست ستارے بلندی، اس کی پیشانی سے پتا چلتا تھا کہ یہ ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات. اب ماں نے تھیلی کھول دی بچے کے لیے، اشرفیاں لی 10-20 اور بچے کی انگلی پکڑی اور مسجد نبوی میں جو سب سے بڑا عالم تھا اس کی خدمت میں لے گئی. پہلے نذرانہ پیش کیا اور کہا یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت میں ہے. تو گھول کے پلا دیا انہوں، ایک تو ماں کی طرف سے خدمت اور دوسرے لڑکے کی ذہانت، اور خود پڑھا دیا. اس کے بعد اماں سے کہا کہ اماں اب مسجد قباء میں جو صحابہ جو علماء تھے ان سے پڑھیں گے، تو مسجد قباء میں پڑھیں. پھر کہنے لگے اب ہم یمن جائیں گے، تو یمن نے اپنے پیسے سے بھیجا. پھر کہا مکے میں بھیجا، کہا ملک شام جائیں گے، کہا ملک شام میں بھیج دیا. کہا پھر مصر جائیں گے تو مصر بھیجا. اب اپنے پیسے سے سب ساتھیوں کا قافلہ روانہ کیا. 5 ملکوں سے جو پڑھ کے آئے وہ تو سورج اور چاند کی طرح مشہور ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے. اتنا بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا ربیعہ. دیکھا آپ نے، یہ تھی تعلیم سے دلچسپی ہے، نوجوانوں کو بتا رہا. 2-3 شہر میں اگر ہمارے نوجوان پڑھائیں، دلی میں پڑھائیں، بمبے میں پڑھائیں، تو سمجھتے ہیں اب جو من دیگر نے بڑے 30 بار خواہ ہیں. ارے تمہارے آباء و اجداد 3-4 شہروں میں نہیں، 5 ملکوں میں پڑھتے تھے، تب بھی ان کے علم کی تشنگی ختم نہیں ہوتی تھی. ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرہ میں لیا باندھ قول پیمبر کی حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو. تو امام مالک اور امام حنیفہ پڑھ رہے تھے. 30 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا. اب ربیعہ 30 سال کے ہو گئے، پڑھا رہے ہیں. 30 سال کے بعد واقعہ پیش آیا. عشاء کی نماز ہو چکی ہے، دروازے کھلے ہوئے کیونکہ نمازی مسجد سے اپنے گھر آ رہے ہیں.
ایک بڑے میاں جن کی عمر 60 سال کی ہے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے پوچھ رہے ہیں عبد الرحمن فروخ کا مکان کہاں ہے؟ تو کون بتائے؟ 10 سال میں تو بستی کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، اور یہ تو 30 سال کے بعد آئے، تو خود ہی اپنے حافظے پہ زور ڈال کر اپنے مکان کے حدود اربع کو دیکھا اور ایک مکان کے اوپر دل شہادت دی کہ ہو نہ ہو یہی میرا مکان ہے۔ اتر گئے اور اتر کر گھوڑے کو کنڈی میں باندھ دیا اور نیزہ لے کر اندر دندناتے ہوئے چلے گئے، کیونکہ ان کو تو یقین تھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ جیسے اندر پہنچے ویسے 30 سال کا کڑیل جوان دوڑتا ہوا آیا اور آ کے گٹھا پکڑ لیا، یا عدو اللہ تدخلوا بیتنا بغیر اذن، اے اللہ کے دشمن ہمارے گھر میں بلا اجازت گھسا چلا آتا؟ اچھا ہم اللہ کے دشمن ہیں اور آپ کا گھر ہے؟ اب بڑے میاں کہتے ہیں ہمارا گھر ہے، اور وہ ربیہ کہتے ہیں ہمارا گھر ہے۔ اب آپ خود خیال کیجئے 10-11 بجے رات کو، رات کے سناٹے میں جب آواز بلند ہوتی تو آدھا مدینہ گونج گیا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ بے تحاشا بھاگے ہوئے آ گئے کہ ہمارے استاد سے کون الجھ گیا، دیکھا تو ایک بڑے میاں ہے، دونوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ تو امام مالک نے کہا کہ بڑے میاں مکان تو انہی کا ہے، اگر آپ کو اصرار ہے تو صبح طے کر لیجئے گا، ہمارا غریب خانہ حاضر، رات کو آپ ہمارے مہمان ہیں۔ تو 7-5 آدمیوں کی بات ماننی پڑتی ہے، سر جھکا کر چل دیے، لیکن گھر سے باہر ہونے سے پہلے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور گنبد خضرا پہ نظر ڈالی اور کہا اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں یہ ظلم، ارے کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے کہ یہ مکان عبد الرحمن فروخ کے ان ہاتھوں نے بنایا، اور آج عبد الرحمن فروخ کو اسی کے مکان سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ تو بیوی بالا خانے پہ سو رہی تھی، جب عبد الرحمن نام سنا تو اس نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو کلے ٹھلے سے پہچان گئی کہ یہ تو میرے شوہر نامدار ہیں جو 30 سال کے بعد واپس آئے۔ تو سب سے پہلے تو اس نے پڑوسیوں کو واپس کیا کہ انصرفوا یا قوم بارک اللہ علیکم، بھائیو آپ لوگ جائیے، یہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے، یہ کوئی دشمنوں کا معاملہ نہیں۔ تو سب لوگ خوشی خوشی چلے گئے کہ چلو اچھا ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہا حذاریہ ربیہ فإنہ ابوک، ربیہ تم نے اپنے ابا کا گریبان پکڑ رکھا ہے، حذاریہ عبد الرحمن فإنہ ولدک، اور عبد الرحمن تم نے اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ رکھا۔ اب دونوں جانتے تو تھوڑے، عبد الرحمن بھی جانتے تھے کہ میں جب جا رہا تھا تو میری بیوی حمل سے تھی، اور ربیہ جب سے پیدا ہوئے تب سے انہوں نے اپنے باپ کا نام سنا اور یہ پتہ نہیں چلا کہ زندہ ہیں کہ مر گئے۔ خوب گلے ملے روتے رہے، 12 اسی میں بچ گئے۔ اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس آئے، داستان سنانی شروع کر دی 30 سال کی کہ کچھ نہ پوچھو، پہلا شہر میں نے فتح کیا، اس کا دریا کا پانی ایسا تھا اور وہاں کے پھل ایسے تھے۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، حکایت مزیدار تھی، لمبی بیان کی، اور بیوی کو دھڑکا لگا وہ 30,000 اشرفیوں کا حساب لینے نہ بیٹھ جائے، کیونکہ 30,000 اشرفیہ تو تعلیم پہ خرچ کر دی اس نے۔ آخرکار وہی ہوا، کہنے لگے وہ جو 30,000 اشرفیہ ہم دے گئے تھے اس میں جو بچی ہوں لاؤ، کچھ ہمارے پاس ہے تو بڑھاپے میں کوئی جائیداد خرید دیں گے، اس سے بڑھاپا پار ہو جائے گا۔ اتنے میں مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، یعنی فجر کی اذان ہو گئی، کیونکہ مختصر رات تھی، اذان ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا ارے آپ کو حساب کی جلدی پڑی ہے، جائیے وضو کر کے 10 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، یہ عام مسئلے نہیں ہیں، اور اگر آپ نے دیر کی تو جماعت آپ کی چلی گئی۔ جلدی جلدی وضو کیا، نماز میں چلے گئے۔ خیر کہنے لگے ربیہ جا چکے، خیر نماز پڑھی، اس کے بعد روضہ اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ ہزاروں لڑکے جمع ہو گئے اور ایک آدمی بلبل کی طرح چوکی کی پر بیٹھ کر چہکنے لگا، جیسے پروانے گرتے ہیں شمع پر، اس طرح اس نوجوان پر شہزادے اور وزیر زادے اور راجکمار رجواڑے یہ سب ان کے اوپر، کوئی جوتی اٹھانے کو فخر سمجھ رہا ہے، کوئی شملہ سنبھال رہا ہے، کوئی سنبھال، تو منہ میں پانی آ گیا کہ ارے 30 سال تک میں میدان جنگ میں ہتھیلی پہ سر رکھ کر کے اعلان کلمۃ اللہ کے لیے پھرا، لیکن جب مدینے میں آیا تو کس نے پرسد کی بھیا کون، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور یہ نوجوان ہے، اس کی اتنی عزت، بوڑھی آنکھیں، اور رات فجر کا وقت دھندلا تھا، اور چھت کے نیچے پہچان نہیں پائے کہ یہ کون لڑکا ہے۔ اور پھر رات کو اگر دیکھا بھی تھا تو کرتے پائجامے میں دیکھا تھا، سر پہ امامہ نہیں تھا، ابا و قبا نہیں تھی، اب تو سر پہ امامہ بھی تھا اور ابا و قبا۔ آنکھوں نے پہچاننے میں دھوکہ کھایا۔ سوچا لاؤ اس بلبل ہزار داستان کی کچھ باتیں ہم بھی سن لیں، تو کنارے بیٹھ گئے۔ تو جب وہ حدیث کی تشریح کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کانوں میں رس گھول رہے۔ تو ایک لڑکے سے پوچھا بیٹا یہ کون صاحب ہیں؟ تو اس نے پیشانی پہ بل ڈال کے کہا آپ درس میں خلل ڈالیں، ان کا نام ہے ربیہ، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ سورج و چاند کی طرح پورے دنیا میں مشہور ہے۔ کہا آپ مان لیجئے میں یہاں کا رہنے والا، کہا ہاں تبھی تو آپ نے، میں سمجھ گیا کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا نام ہے ربیہ۔ کہا ان کے باپ کا، یہ ذہن میں بھی نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے۔ کہا ان کے باپ کا نام، کہا باپ کا نام عبد الرحمن۔ سوچا مدینے میں عبداللہ عبد الرحمن نام تو ہوتے ہی ہیں۔ اس کے بعد کون عبد الرحمن؟ کہا آپ برابر سوال کرتے جا رہے ہیں، اب آخری سوال ہے بس، کون عبد الرحمن؟ ان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے۔ جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی کانا پھوسی کر رہے تھے کہ حضرت کے والد بہت دنوں کے بعد رات کو آئے ہیں، رات کو آئے ہیں۔ اوہ ہو، اب یقین ہو گیا یہ تو میرے گھر کا چراغ ہے، یہ اللہ نے مجھ کو نعمت عطا فرمائی۔ تو مارے خوشی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
جب آنسو آ گئے تو سوچا یہاں سے چلنا چاہیے ورنہ تماشا بن جائیں گے، جوتے اٹھائے اور چل دیے۔ 2 قدم پر مکان تھا، جیسے چوکھٹ پر قدم رکھا بیوی نے ٹال دیا، بیوی بول رہی تھی، ماں بھی کہا یا عبد الرحمان، کیا بات ہے عبد الرحمان؟ کہا ماں بھی للخیر، کہا سب ٹھیک ہے۔ کہا نہیں کچھ تو ہے، تمہاری آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو کیسے؟ ارے کہ نہیں یہ رنج کے آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ لقد رفع اللہ ابنی، اللہ نے میرے بیٹے کو بہت اونچا مقام عطا کیا۔ تب بیوی نے کہا ایہما احب الیک، آپ کی نظر میں زیادہ قیمت کس کی؟ 30,000 دینار ام هذا المقام الذي وصل الیہ ابنک، 30,000 اشرفیوں کی قیمت زیادہ ہے یا یہ رتبہ جو تمہارے بیٹے کو ملا؟ ارے کہہ رہے تو پاگل دیواری ہو گئی، جو رتبہ میرے بیٹے کو حاصل ہے وہ بادشاہوں کی تجوریاں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، میرا بیٹا تو انمول ہیرا اور انمول موتی ہے۔ تب بیوی نے کہا بندہ نواز، وہ 30,000 اشرفیاں ان کے حساب کی آپ کو جلدی تھی، وہ آپ کے بیٹے کی تعلیم پر میں نے صرف کر دی۔ تو اتنا خوش ہوا عبد الرحمان، اتنا خوش ہوا کہ جیسے مور ساون بھادوں میں ناچتا ہے جب ہلکی فوار پڑتی اس طرح ناچنے لگا، وہ ناچ رہا تھا، اس کی زبان پر تھا واللہ ما زیاتی، واللہ ما زیاتی، واللہ ما ربیہ کی ماں، اگر تم نے یہ 30,000 اشرفیاں ربیہ کی تعلیم پہ خرچ کی ہے تو خدا کی قسم تم نے ضائع نہیں کی، خدا کی قسم تم نے ضائع نہیں کی، خدا کی قسم تم نے ضائع نہیں کی، فجزاک اللہ للاسلام والمسلمین خیرا، اللہ تم کو تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بھائیو یہ تھی دلچسپی تعلیم سے مسلمانوں کو۔ اور آج آپ پوچھئے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ تمہارے باپ دادا ہی تھے، یہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، موت کا انتظار کر رہے، یہ تھے تمہارے آبا و اجداد۔ تو آج ہماری عورتیں، وہ تو سونے کے سکے تھے، اگر تانبے کے سکے ہو تو عورتیں خرچ کرنے میں کنجوسی کریں گی، اور اگر چاندی کے ہو تو بہت مشکل ہے، اور سونے کا تو ناممکن ہے۔ چاہے جتنی پڑھی لکھی عورت ہو، اب بھی دنیا کے اندر تعلیم سے وہ شائستگی اور دلچسپی نہیں پیدا ہوئی جو مسلمان عورتوں کے اندر 1000 سال پہلے تھی، کہ سونے کے سکے اس طرح لٹاتی تھی اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر کہ جیسے پانی بہایا جاتا ہے، جیسے پانی بہایا جاتا ہے۔ تو دوستو، میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے لخت جگر ہیں، یہ ہمارے دید و دل ہیں بچے۔ نعمت نہیں دنیا میں پسر سے کوئی بڑھ کر، راحت نہیں آرام جگر سے کوئی بڑھ کر، لذت نہیں پاکیزہ ثمر سے کوئی بڑھ کر، نکہت نہیں بوئے گلے تر سے کوئی، صدموں میں علاج دل مجروح یہی ہے، ریحاں یہی، روح یہی، روح یہی ہے۔ ماں باپ کا دل غنچہ خندہ ہے اسی سے، وہ گل ہے کہ گھر رش کے گلستان ہی تھی، سب راحت و آرام کا سامان ہے اسی سے، آبادی کاشان انسان ہے اسی سے، کس طرح کھلے دل کی دیگر بند نہیں ہے، گھر قبر سے بدتر ہے جو فرزند نہیں۔ اس فرزند کی تعلیم پر اور اس دختر نیک اختر کی تعلیم پر اگر ہم نے بخل سے کام لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اولاد کی محبت میں آپ جھوٹے ہیں، آپ مسخرہ پن کر رہے ہیں، آپ مگرمچھ کا آنسو بہا رہے ہیں، جو ہو لٹا دو۔ حضرت نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جو 2 بچیوں کی جن کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، جن کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اگر 2 بچیوں کی اچھی تربیت کوئی کرے، پڑھائے لکھائے، تو قیامت کے دن میرا اس کا درجہ اتنا قریب ہوگا جیسے یہ انگلی ہے اور اس کے بعد یہی انگلی ہے، دوسری انگلی نہیں، اتنا قریب ہوگا بچوں کی پرورش کرنے والا۔ ما نحل والد ولدہ نحلا افضل من ادب، تعلیم سے بڑھ کر اولاد کو کوئی تحفہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے عزت پائیں تو عزت بغیر تعلیم میں نہیں پا سکتے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے صحت مند رہے، تعلیم ہی سے صحت مند رہتے۔ ہسپتالوں میں دیکھو، بیماروں کی اکثریت جاہلوں کو ملے گی، پڑھو پڑھے لکھوں کی بہت تعداد کم ہے ہسپتالوں میں، کیونکہ تعلیم صحت عطا کرتی ہے، عزت تعلیم سے ملتی۔ جو چیز عزت کی ضامن ہو، صحت کی ضامن ہو، ترقی کی ضامن ہو، اس سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں، اس سے ہم مٹھی بند کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دانت سے پیسہ پکڑتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری ترقی اچھے لچھن نہیں ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہیں ہوگی، داستان نہیں۔ اس اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور وقت نہیں ہے، میں نے تو ایک ہی جز پہ کہا ہے، تربیت پہ بھی کہنا چاہتا تھا مگر اب وقت کہاں ہے۔ ہمارے مفتی صاحب جو ہیں بیچارے تکتے رہے، اور اصل میں ہر چیز کنٹرول میں اگر رہے، ہر مقرر، کوئی ایک مقرر کی بات نہیں ہے، ہر مقرر ہر ناطقہ کا ایک وقت ہوتا ہے، سمجھے، اور اس کے 10 منٹ میں اگر 10 میں 5 منٹ اگر کاٹے جاتے تو 1 گھنٹہ مل جاتا، تو تربیت کے اوپر بھی اظہار خیال کرتا میں، کیونکہ مفتی صاحب نے مجھ سے کہا تھا اور میں نے اپنا ذہن اس کا بنا لیا تھا
اللہ تعالیٰ بہرحال تربیت نہ ہونے کی بھی قصور آپ قبول کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سے جب اچھی چیزیں دیکھتے تھے تو حوصلہ افزائی کرتے تھے. ہمارے یہاں کیا ہے, بچہ چورا کر لائے تو اس کی پیٹھ ٹھوکی جاتی ہے. جیسے سلطانہ کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو اس نے کہا میری ماں کو بھی پھانسی دو, کیونکہ جب پہلی میں نے چوری کی تھی تو میری ماں نے میری پیٹھ تھپتھپائی تھی. تو اگر اعلیٰ درجے کا کام کرے تو بچے کی پیٹھ تھپتھپانی چاہیے. حضرت عمر گشت کر رہے تھے, مشہور واقعہ ہے, گشت کر رہے تھے تو آواز آئی ایک مکان سے کہ پانی میں دودھ ملا دو, گاہکوں کے لیے کافی نہیں ہے دودھ, گاہکوں کا گاہک رہ جاتے, دودھ ختم ہو جاتا ہے, پانی ملاؤ کام چل جائے گا. بیٹی سے کہا ماں نے, تو بیٹی نے کہا کیسے پانی میں دودھ ملا دیں, امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ پانی میں دودھ نہ ملاؤ. تو جس کو ہم نے ظاہر میں مان لیا اس کو اندر سے بھی ماننا چاہیے. اور ہم پانی ملا, ارے کہ امیر المومنین یہاں دیکھ رہے ہیں, بے وقوف کہیں گی, یہاں گھر کے اندر کوٹری کے اندر اندھیرے میں رات کے وقت امیر المومنین دیکھ رہے ہیں. تو اس نے کہا امیر المومنین کے رب دیکھ رہے ہیں, امیر المومنین کے رب دیکھ رہے ہیں. تو وہ لاجواب ہو گئی. وہ خیر القرون کا زمانہ تھا. حضرت عمر نے حضرت کے ساتھ جو غلام تھا یا کوئی اور تھا یا وزیر تھا, حضرت نے فرمایا اس مکان کو نوٹ کرو. چنانچہ نوٹ کیا گیا اس مکان کو, شناخت. صبح گئے حضرت, گھر جب سو کے اٹھے اور بچے سب آئے تو حضرت نے فرمایا میں تو بوڑھا ہوں, مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نکاح کی ضرورت نہیں, اگر ضرورت ہوتی تو میں ہی نکاح کرتا, مجھے نکاح کی ضرورت. بیٹا ایک لڑکی میں دیکھ کے آیا ہوں, اگر وہ کنواری ہے, شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوئی نکاح میں قبول کر لے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی شادی ہو چکی تھی, اور حضرت عاصم تھے, حضرت عاصم ابن عمر حضرت کے بہت بیٹے تھے. عاصم نے کہا ابا جان میں ابھی کنوارا ہوں, میری شادی نہیں, میرا نکاح کرا دیجیے. تو حضرت نے وزیر کو بھیجا کہ اس کی ماں سے پوچھو اس کی شادی ہو چکی. کہا نہیں. کہا اگر میں اپنے بیٹے سے تو وہ قبول ہو گئی. کہا ارے باغ ہو گئی, بدلیاں اچھلنے لگی. حضرت نے اس کا نکاح پڑھا دیا. ایسی نیک لڑکی کے پیٹ سے ایسی لڑکی پیدا ہوئی جس سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ عمر ابن عبدالعزیز, جنہوں نے بھیڑیے اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلا دیا, یعنی ظالم و مظلوم کا فرق مٹا دیا, ظالم و مظلوم کا فرق مٹا دیا. ایسا اللہ کا بندہ تھا. تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ لڑکی بچپن میں ایمان پر اس کی پرورش ہوئی تھی. ایک مرتبہ حضرت حج کو حضرت کا مزاج عجیب و غریب تھا, حج کو جا رہے تھے تو دو چار حضرت کے جو بہت اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہوتے تھے وہی حضرت کے ساتھ رہتے. آج کل کے ساتھ جو ایم ایل اے ایم پی کے ساتھ کون ہوتے, بے ایمان, چاپلوس, مکار ہیں, اور حضرت کے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے تھے. تو حضرت جو ہے جب مکے کے قریب پہنچے تو پہاڑی سے بکریاں لے کر کے ایک لڑکا اتر رہا تھا, لگتا تھا کہ غلام ہے, لے کر اتر رہا تھا. حضرت نے امتحان لیا, کہا بھائی ہمیں گوشت کی خواہش ہے, اب مدینے چلے بہت دن ہو گئے ہیں, گوشت کی خواہش ہے تو ایک بکری جو ہے ہم سے بیچ دو. اس غلام سے کہا ایک بکری ہمیں بیچ دو. تو اس نے کہا نہیں بکری میری نہیں ہے, میرے آقا کی ہے, میں تو غلام ہوں, میرے آقا کی ہے, میں غلام ہوں, میں کیسے بیچ دوں. تو فرمایا وہ آقا یہاں کوئی رکھا ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں بھیڑیا آیا اور نوچ لی گیا. کہنے فائن اللہ, اور اللہ میاں کہاں گئے. اس نے کہا فائن اللہ, اللہ میاں کہاں گئے. بس حضرت عمر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے, وہ آگے آگے, حضرت پیچھے پیچھے. اس کے آقا سے کہا یہ غلام کتنے کا ہے. اس نے منہ مانگے پیسے دیے, کیوں سمجھا خلیفہ لینا چاہتے ہیں. حضرت نے پیسے دیے, کہا تم کو آزاد کرتے ہیں. صرف کس وجہ سے, ایمان کی تربیت کی. یہ ہے تربیت کا وزن ہمارے نزدیک, ہمارے علماء کے نزدیک تربیت کی اہمیت تھی. اور آپ تربیت سے غافل ہیں. آپ اپنے ہیرے اور موتیوں کو تراشنے کے بجائے پتھر بنا رہے ہیں, بے قیمت کر رہے ہیں. اگر ہیرا اور موتی ہیرا ہے تب بھی تراشنے کی ضرورت ہے, سخت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت کے پاس ایک صاحب آئے, کہا میرا بیٹا میرا نافرمان ہے, میرا بیٹا میرا نافرمان ہے. بلایا حضرت نے بیٹے کو, کہا تو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا نافرمانی کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ گالی دیتا ہے, مارتا ہے, کھانے کو نہیں دیتا ہے. تو بیٹے نے کہا حضرت کی تیور دے کر ڈر گیا وہ لڑکا کہ اب حضرت سے خبر لیں گے. تو اس نے پوچھا امیر المومنین گستاخی معاف کچھ کہنے کی اجازت ہے. فرمایا ہاں کہو. کہا کہ باپ کا حق بیٹے پر ہے, بیٹے کا بھی کچھ حق باپ پر ہے. اس نے پوچھا حل من حق الولد علی الوالد, امیر المومنین بیٹے کا بھی کچھ باپ پر حق ہوتا ہے. فرمایا کہ ہاں. کہا کیا حق ہے. کہا ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب ویزوجہ, ہاں کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کے لیے ماں کا اچھا انتخاب کرے. ہاں دوسرا لفظ, نام اچھا رکھے اور اچھی ماں کا انتخاب کرے تاکہ اچھی نسل سے وہ پیدا ہو. ولیس النبت
यंबुत फिल जिनानी का नबतिन यंबुत फिल फलाती, जो सहरा में पौधा उगता है उसमें वो बात नहीं होती जो फुलवारी में पौधा उगता है। फुलवारी में जो पौधा उगता है उसकी खूबसूरती, उसके फल की मिठास और उसके फूल की खुशबू और ही होती है। और जो जंगल में लावारिस उठता है, इसका कोई दिखने वाला नहीं, उसमें वो बात ही नहीं होती। तो इसी तरह अच्छे माहौल में जो औरत होती है उसके पेट से जो बच्चा पैदा होता है, जो नजाबत और शराफत उसमें होती है, आज़ाद औरत के पेट से नहीं पैदा होना। मैं बता रहा हूँ नौजवानों, सुन लो, और मेरी लड़कियां अगर सुनती तो मैं बताता, कोई बड़ा आदमी आज़ाद लड़की की गोद में नहीं पैदा हुआ। कोई बड़ा, चाहे सलाउद्दीन अय्यूबी हो, चाहे तारिक इब्न ज़ियाद हो, चाहे आलमगीर औरंगजेब हो, और चाहे महमूद गजनवी हो, कोई बड़ा आदमी दुनिया की मुसलमानों की तारीख में ऐसा नहीं है जो किसी एडवांस और किसी आवारा और किसी आज़ाद और शरीयत से बेगाना और बेदीन औरत की गोद में पैदा हुआ। यहाँ तस्लीमा नसरीन मलऊन है। मुस्लिम के मुआशरे में लानतुल्लाह वल मलाइकति वल नास अजमाइन, इन पर अल्लाह की लानत है, मलाइका की लानत है, इंसानों की लानत। हमेशा बड़े लोग घर गिरस्त सादा औरत के और दीनदार औरत की गोद में पैदा हुए। आप पढ़िए सलाउद्दीन अय्यूबी। तो बहरहाल, तो हज़रत से पूछा उसने कि बेटे का भी कुछ हक है बाप पर? तो फरमाया हाँ, अय्यो से नाइस में अच्छा नाम रखे और अच्छी माँ का इंतखाब करे उसके लिए और उसको कुरान की तालीम दे। तो कहा अमीर, अब सुनिए, मेरा नाम इन्होंने अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान के बजाय जोल रखा। जोल का मतलब गोबरौड़ा कीड़ा, यानी जो गोबर में रेंगता है, तरह सा मोटा सा होता है, वो गोबर ही में रहता है, गोबर से हटा तो मर जाएगा। कहा मेरा नाम रखा जोल, यानी गोबर वाला कीड़ा। और मेरी माँ हबशी औरत है जो मजूसी की बांदी थी, मजूसी की बांदी हबशी औरत से निकाह किया, उससे मैं पैदा हुआ। ये मेरी माँ के लिए इंतखाब, माँ का इंतखाब किया है। और कुरान का एक हर्फ मुझको नहीं सिखाया। तब हज़रत ने कोड़ा उठाया और फरमाया अक़क़्ता वलदका क़ब्ल अन यउक़का, तूने अपने बेटे की नाफरमानी की कब्ल इसके कि वो तेरी नाफरमानी करे। पहले तूने अल्लाह की नाफरमानी की, बाद में अगर बेटे ने नाफरमानी की तो उसका क्या जुर्म? इज़ा कान रब्बुल बैति बित्तबलि ज़ारिबन फ़ला तल्मिल औलाद फ़ीहि अला ज़रबी, अगर घर का जिम्मेदार ढोलक बजाए और बच्चे नाचे तो बच्चे काबिल मलामत नहीं है, घर का जिम्मेदार। इशरत हुसैन सर सैयद के साथी थे, वो बहुत तालीम दिया करते थे कि अंग्रेजी तालीम हासिल करो। तो उस पर अकबर इलाहाबादी ने फरमाया था, इशरती घर की मोहब्बत का मजा भूल गए। इशरती घर की मोहब्बत का मजा, यानी जो इशरत हुसैन के मानने वाले थे इंग्लैंड चले गए, सब छोड़ गए, इशरती घर की मोहब्बत का मजा भूल गए, खा के लंदन की हवा अहद वफा भूल गए। पहुंचे होटल में तो फिर ईद की परवाह न रही, केक को चक्के सवैयों का मजा भूल गए, मोम की तितलियों पर ऐसी तबीयत उलझी कि चमने हिंद की परियों की अदा भूल गए। और क्या ताज्जुब है जो बच्चों को ने भुलाया घर को, क्या ताज्जुब है जो बच्चों ने भुलाया घर को, जबकि बूढ़े रविशे दीने खुदा भूल गए। तो बच्चों ने के आगे हट गए तो बूढ़ों क्या कोताही। इसलिए मेरे भाइयों, तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी को कबूल करो, अल्लाह के ऐसा जवाब दे होना पड़ेगा। और गफलत से बाज आना, अल्लाह ताला के यहाँ जब तक तौबा का दरवाजा बंद नहीं होगा तब तक जब भी मुसलमान कौम सुधर जाएगी तो इंशाअल्लाह उसके सुधरने का फायदा उसको पहुंचेगा, सुधरने का तो फायदा पहुंचेगा। कुल इबादी या इबादी अल्लज़ीना असरफू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है और गफलत की जिंदगी बसर की है, अल्लाह की रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है, बशर्ते कि आंखें खोलो, गफलत से तौबा करो और जिंदगी असर नो शुरू करो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ें, इससे इस्तिफादा करें। ये मौलाना मुफ्ती एजाज साहब की तस्लीफ है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप दुआ आमीन तो कह दीजिए। हाँ देखा